سورہ طٰہٰ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جس کی ابتدائی آیات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے، اور ان کے اوپر جو پہلی آیت ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، دوسری آیت کہ ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس آیت مبارکہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دی۔ ہمارے لیے تو بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو پوری بلاغت اور فصاحت کے ساتھ سمجھنے والے لوگ تھے۔ ان کا تو نظریہ ہی یہ تھا کہ قرآن نے سب کو مشقت میں ڈال دیا ہے، سارا ماحول خراب ہو گیا ہے، سارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور دنیا کے اندر ایک نیا نظریہ ایسا آ گیا ہے جس نے سارے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا۔ جب یہ سنا کہ قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بظاہر تو حضور مشقت میں تھے، تکلیف میں زندگی گزار رہے تھے سارے صحابہ، تو بتایا یہ گیا کہ یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ بہت عارضی ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہی نہیں ہے کہ کوئی مشقت میں پڑ جائے یا کوئی ناکام اور نامراد ہو جائے۔ جتنی ناکامی اور نامرادی زندگی میں نظر آتی ہے وہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے، جتنی مشقت اور تکلیف نظر آتی ہے وہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن آس پاس کے لوگ، ماحول اور معاشرہ نہیں ٹھیک چل رہا ہوتا تو نتائج اور ثمرات نظر نہیں آتے۔ آپ نے جو آیات مبارکہ کا ترجمہ آج پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، آیت نمبر 25 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا کہا رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے میرے لیے صدری، میرا سینہ۔ ان چند آیات میں 6 اہم ترین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ روز سنتے ہیں ہم یہ آیت مبارکہ، خطیب بھی شروع میں پڑھتا ہے، کوئی بیان کرنے والا، بچہ بچہ جانتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان چند آیات میں 6 اہم ترین اصول بیان کیے گئے ہیں یا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اندرونی وسعت، اندرونی وسعت، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اندرونی وسعت جب تک حاصل نہیں ہوتی انسان گھٹا گھٹا، کوئی الجھن نہیں لیکن کسی الجھن میں رہتا ہوں، عجب دھڑکا لگا رہتا ہے ہر دم دل کی دھڑکن میں۔ جب اندرونی وسعت حاصل ہوتی ہے تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے، وہمی پریشانیاں، وہمی، ایسا نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا، اندرونی ضیق، تنگی، گھٹن۔ 2 کنال کا گھر ہے، دل گھٹا ہوا ہے، دماغ پھٹنے کو ہے،
आग लगी हुई अंदर, करवटें बदल रहा है एसी के अंदर, ठंडे मौसम में करवटें बदली जा रही हैं। ये अंदरून जकड़ा हुआ है, मुकम्मल तौर पे जकड़ा हुआ है अंदरून। अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, नबूवत का मनसब निभाना है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतनी ही ज्यादा वसअत चाहिए, अंदरूनी शरह सदर। एक माँ को उस दर्जे की वसअत चाहिए, एक बाप को उस दर्जे की, हस्बे मरातिब। जो जितने बड़े मकाम पर है जिम्मेदारी के एतबार से, उतनी ही ज्यादा अंदरूनी वसअत चाहिए। घर का सरबराह घुटा हुआ है तो सारा माहौल घुटा हुआ है। और एक बात अजीब है कि अक्सर वहमी मौहूमी खदशात होते हैं। अपने अंदर को वसी करना और सोच सोच के, अल्लाह से मांग मांग के। तो नंबर एक, रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब शरह सदर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने निभानी है, शरह सदर। अलम नशरह लका सदरक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नेमत बिन मांगे अता फरमाई। मूसा अलैहि सलाम तो मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला हुजूर अलैहि सलाम से क्या फरमा रहे हैं? अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? शरह सदर, अंदरूनी वसत। घुटा हुआ माहौल मक्के का, लोग दुश्मन, चारों तरफ तकलीफें, लेकिन अंदरून के अंदर इतनी वसत, इतनी वसत कि बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान आप इतनी तकलीफ में हैं, काबे के साथ टेक लगा के बैठे, इतनी तकलीफ में हैं आप, काफिर इतना सताते हैं। हमारा बेटी तेरे अब्बा का दीन गालिब आके रहेगा। ये अंदरूनी वसत थी। दूसरी चीज, अमली आसानी, वयस्सिरली अमरी, मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे। बाज मर्तबा काम कोई नहीं होते, मुश्किल बहुत बड़ी होती। घर का निजाम चलाने वाला या वाली, वो जकड़ी हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी इधर कभी उधर, काम में आसानी नहीं है, परेशान है। काम है नहीं, काम बन गया है, मुसल्लत हो गया है। तो अल्लाह ताला से आसानी मांगी है, वयस्सिरली अमरी, मेरा काम मेरे लिए आसान बना दे। अल्लाह ताला की तरफ से आसानी तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान है, बड़ा से बड़ा काम, नबूवत से बड़ा कोई काम नहीं है। हुज़ूर अलैहि सलाम की जिम्मेदारी क्या थी कि क़यामत तक आने वाले इंसानों तक दीन पहुंचाना है आपने, बिल वास्ता या बिला वास्ता। मैदान अराफात में हज्जतुल वदा के मौके पर सारे सहाबा को, जो गालिबन कमोबेश 1,44,000 थे, उनको गवाह बना के, क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा नहीं दिया अल्लाह ताला का? 3 मरतबा पूछा, तीनों मरतबा उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सिर्फ पहुंचाया नहीं है, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। तो इतनी बड़ी जिम्मा, कहता अब ये काम तुम्हारा है, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद है हाजिर, वो गायब तक दीन पहुंचाएगा। क़यामत तक आने वाले इंसानों तक दीन पहुंचना इसी तरीके से उसकी तरतीब है। आज हम हाजिर हैं, गायबीन तक दीन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। जो हाजिर है वो गायब तक, आगे आने वाली नस्लों के लिए। आज हर तरफ आवाज लग रही है कामयाब कैसे होना है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सारी वीडियोस, ऑडियोज, बयानात, तकरीरें भरी पड़ी हैं कामयाब कैसे होना है। कामयाबी के उसूल, फलसफे
اور کس کو کامیابی کہا جاتا ہے؟ کیریئر بناؤ، کیریئر. اور کیریئر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ 10 12 15 سال لگاؤ، پھر جو 10 12 15 سال بچ جاتے ہیں اس کا نام کیریئر رکھا ہوا ہے. 25 سال تک بمشکل کیریئر بنتا ہے کسی انسان کا، اور 45 50 سال کے بعد ویسے ہی کیریئر ختم ہو جاتا ہے. وہ جو کیریئر بنایا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی نہیں دیتا جسم اس کا. کھانا ہے کھا نہیں سکتا، پینا ہے پینے، کوئی مشروبات نہیں، کوئی کھانا، اکثر و بیشتر. یہ کاہے کا کیریئر ہوا؟ اتنی مشقت کر کے اتنا سا کیریئر. کیریئر کیا ہے؟ ہمیش کا کیریئر، ابد الآباد کا، نہ ختم ہونے والا کیریئر. صحابہ منہ کے بل گرتے تھے میدان جنگ میں، منہ کے بل گرتے تھے میدان جنگ کے اندر، اور زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. خون میں لت پت، گرد و غبار سے اٹے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، تلوار ڈالنے کے لیے نیام نہیں ہے، چیتھڑے لپیٹے ہوئے، منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں، رب فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. یہ ہے کیریئر. ہماری ساری توانائیاں لگ رہی ہیں اس کیریئر کے لیے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں. وَيَسِّرْ لِي امری، میرا کام میرے لیے آسان کر دے. تیسری چیز مؤثر ابلاغ. مؤثر ابلاغ، اچھے طریقے سے بات کو پہنچانا کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کیا کہا گیا ہے. بھونڈے طریقے سے نہیں، نامناسب طریقے سے نہیں، گالم گلوچ کے ذریعے سے نہیں، برا بھلا کہہ کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے بدبخت کے پاس بھیجا. پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے، اور ان سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. یہاں پر تو ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اور ایک جگہ پر کیا ہے؟ اذهبا، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ وہ سرکش ہو. خود بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سرکش نافرمان ہے، لیکن فرما کیا رہے ہیں؟ قولا له قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں. مؤثر ابلاغ، نرم لہجے میں بات سمجھ میں آ جائے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے مذہبی رہنما گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، اور اس کا نام تبلیغ رکھتے ہیں. کسی نے کسی کو نصیحت کی سخت لہجے میں، تو اس نے کہا کہ دیکھو تم موسیٰ سے افضل نہیں ہو، میں فرعون سے برا نہیں ہوں. تم موسیٰ و ہارون سے افضل نہیں ہو، اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس کی طرف بھیجا تو ان سے بھی یہ فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا. ہم لڑتے ہیں، اولاد سے بھی لڑتے ہیں، استاد شاگردوں سے لڑتا ہے، ماں باپ اولاد سے لڑتے ہیں، شوہر سارے دن بیویوں سے لڑتے ہیں، بیویاں شوہروں سے لڑتی ہیں. مؤثر ابلاغ. کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرا کھول دے. کیوں؟ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ جائے. 3 چیزیں ہو گئیں، اندرونی وسعت، عملی آسانی، اور مؤثر ابلاغ. مؤثر ابلاغ، یفقہوا قولی، میری بات سمجھیں. اور چوتھی چیز
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، بنا دے میرے لیے وزیر، مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، میرے گھر کے لوگوں میں سے میرا کوئی وزیر، میرا کوئی مددگار بنا دے۔ کون؟ ہارون اخی، ہارون میرے بھائی، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیں۔ آج کے زمانے میں اس کو ٹیم ورک کا نام دیا جاتا ہے۔ اکیلا آدمی اکیلا ہی ہوتا ہے، ایک ٹیم ورک، مل جل کے کام ہوتا ہے، مل جل کے۔ اکیلی عورت گھر نہیں چلا سکتی، اکیلا مرد گھر نہیں چلا سکتا، کوئی بیٹا اکیلا گھر نہیں چلا سکتا، یہ مل جل کے ٹیم ورک کے ساتھ چلے گا۔ بیوی اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی، شوہر اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا، اولاد اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا طاقتور اولو العزم پیغمبر کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی مددگار ہونا چاہیے۔ وزیر عام مددگار کو نہیں کہتے، جو پوری ذمہ داریاں نبھا سکے، نائب جو ہوتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی وزیر ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں سارا نظام چلانا ہے، سارا نظام، پوری ذمہ داری۔ تو ٹیم ورک، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، اور پھر اس ٹیم ورک کے اندر سب سے بڑا کردار فیملی سپورٹ۔ فیملی، وزیر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مددگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بہرحال کوئی ہوتا ہے، گھر کا فرد، من اہلی، گھر والوں میں سے۔ جب گھر میں کوئی نہ ملے پھر کوئی اور باہر ڈھونڈو۔ کیسا اللہ کا کلام، کیا کیا کمال ہے۔ ہم بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر، دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، یوٹیوب کھنگال مارتے ہیں، میرا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ کیسے۔ اور بھائی قرآن پاک میں سب کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ۔ صدا بن جائیں ہم، صدا، آواز لگانے والے داعی، پیغمبر داعی ہوتے تھے، صدا لگانے والے۔ تو ٹیم ورک بھی ہونا چاہیے اور فیملی سپورٹ۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون۔ پھر مقصد بتا دیا، اشدد بھی ازری، مضبوط کر اس کے ذریعے میری پیٹھ، مضبوط کر اس کے ذریعے میری پیٹھ۔ آج کی بیوی کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر کسی کام کا نہیں ہے۔ شوہر کیا کہتا ہے؟ بیوی کام کی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ ایک دوسرے کی پیٹھ مضبوط کرنی ہے، وزیر بننا ہے، مضبوط بننا ہے، مددگار بننا ہے، اور پیٹھ کو توڑنا نہیں ہے، پیٹھ کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں۔ اشدد بھی ازری، مضبوط کر اس کے ذریعے میری پیٹھ۔ اور پھر ایک اہم ترین بات، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، شریک کر اس کو میرے کاموں میں۔ اس کو کہتے ہیں اختیارات کی تقسیم۔ شریک کر اس کو میرے کام میں، اختیارات کی تقسیم۔ مل جل کے کام کرنا ہے لیکن اختیارات تقسیم ہوں گے۔ کچھ معاملات عورت نے کرنے، کچھ شوہر نے کرنے، ایک دوسرے کی حدود میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مشورہ اب لینا اور دینا یہ ٹھیک ہے، لیکن حکم چلانا اور منوانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہروں کو مالی معاملات میں، بیرونی معاملات میں مشورہ ضرور دیں، اور مشورہ مانگنے سے دیا جاتا ہے، بلا وجہ کا مشورہ نہیں ہوتا۔ مشورے کا مطلب یہ، کوئی مانگے تو دے دو، نہیں مانگے تو خامخواہ ٹانگ نہ اڑاؤ۔ تو بیرونی معاملات میں، مردوں کے امور میں مشورہ ضرور دو اخلاص کے ساتھ، لیکن منواؤ مت۔ اور جو آپ کے اپنے اختیارات میں، ان میں آپ کریں گے، مشورہ ضرور کریں۔ تو اختیارات کی تقسیم، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، شریک کر اس کو میرے کام میں۔
یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا. مقصود کیا تھا؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت سے. اکیلے ماحول کے بغیر اکیلے آدمی سے کام ویسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. ماحول چاہیے. آپ تفسیر پڑھ رہی ہیں، اپنے گھر کا ماحول نہیں بدلیں گی تو نہیں پڑھ سکیں گی. ایک وقت آئے گا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. اور اگر گھر کا ماحول ٹھیک ہے، ماحول ہے گھر میں، تو کٹ بھی جائیں گی تو ایک وقت آئے گا پھر جڑ جائیں گی. اس لیے سارے گھر کو اس نظام کا حصہ بنانا، اس ماحول کا حصہ بنانا یہ ضروری ہے. اور یہ تھوپنے سے نہیں ہوتا، لڑنے جھگڑنے سے نہیں ہوتا، یہ ترغیب سے ہوتا ہے، پیار محبت کے ساتھ سمجھانا. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہم کو خوب دیکھنے والا ہے. ہماری کارکردگی عمل کے میدان میں، تسبیح کے میدان میں، ذکر کے میدان میں یہ چیزیں ہمیں مل جائیں، ہم اپنا پورا دینے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے دے دیا گیا ہے. قد اوتیت، تحقیق دے دیا گیا تجھ کو. سؤلک، تیرا سوال دے دیا گیا. تو نے جو مانگا وہ قبول ہو گیا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ.